Assalamu alaikum. This lecture is about history of psychology by nafsiyat.pk. اس لیکچر میں ہم نفسیات کی تاریخ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نفسیات کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ Why to study the history of psychology؟ نفسیات کا مطالعہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نفسیات کے بارے میں مختلف فلاسفرز کی کیا رائے ہے۔ نفسیات کیا ہے؟ کیسے یہ ایک سادہ فلسفے سے، سادہ سوچ سے ایک تجرباتی مضمون سائنٹیفک ڈسپلن میں تبدیل ہو گئی، یہ ہم بہتر طریقے سے جان لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ موجودہ دور میں ایک سائیکولوجسٹ کو کیا فالو کرنا چاہیے اور کیا فالو نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اپنے کلائنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کون سی تھیوری ان پر اپلائی کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ نفسیات کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم ان مسٹیکس کو نہیں دہراتے جو پہلے سائیکولوجسٹ نے کی تھی، جیسے کہ the concept of phrenology۔ What is phrenology؟ Phrenology is the study of skull۔ یہ کانسیپٹ فرانس جوزف گال نے دیا تھا۔ ان کے مطابق ہر انسان کی دماغ کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور یہ سرگرمیاں دماغ میں مخصوص جگہوں میں ہوتی ہیں، اور جن لوگوں میں یہ سرگرمیاں مکمل طور پر ہوتی ہیں تو ان کا اسکل آگے کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے، اور جن میں یہ سرگرمیاں مکمل طور پر نہیں ہوتی تو ان کا اسکل اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرینولوجی کا کانسیپٹ پروف نہیں ہوا اور یہ غلط ثابت ہوا، تو ایسی مسٹیکس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے۔ A source of valuable ideas۔ نفسیات کی تاریخ قیمتی خیالات کا ایک ذریعہ ہے، جیسے کہ کنٹرا-لیٹرل ایفیکٹ۔ کنٹرا-لیٹرل ایفیکٹ یہ ہے کہ ہماری دماغ کی لیفٹ سائیڈ ہماری باڈی کی رائٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتی ہے اور ہماری دماغ کی رائٹ سائیڈ ہماری جسم کی لیفٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اس طرح کی آئیڈیاز ہمیں تاریخ سے مل جاتی ہے۔ ہم میں کیوروسٹی، تجسس ہوتی ہے کہ نفسیات کیا ہے، نفسیات کا مضمون سائیکولوجی کی فیلڈ کس طرح ایوالو ہوئی ہے، اس میں کون سے لوگوں نے کون سے کام کیے ہیں۔ جب ہم نفسیات کی تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو ہماری یہ کیوروسٹی، ہماری یہ تجسس ختم ہو جاتی ہے۔ ہسٹری آف سائیکولوجی۔ نفسیات کی تاریخ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نفسیات ایک سادہ فلسفے سے، سادہ سوچ سے ایک تجرباتی مضمون سائنٹیفک ڈسپلن میں تبدیل ہو گئی۔ اگر ہم نفسیات کی تاریخ کو دیکھیں تو بہت سارے عظیم لوگوں کی وجہ سے، جن میں فلاسفرز، فزیشین، صوفسٹ، مسلم سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے نفسیات کا مضمون جدید تجرباتی مضمون میں تبدیل ہو گیا۔ According to Hermann Ebbinghaus in 1908, psychology has a long past but only a short history۔ Psychology has a long past مطلب پرانے زمانے سے لوگوں میں یہ کیوروسٹی، یہ تجسس ہوتی تھی
کہ وہ اپنی بیہیویئر اور دوسروں کی بیہیویئر کو جان لے کہ ایک انڈیویجول کیوں اس طرح بیہیو کر رہا ہے. بٹ سائیکولوجی ہیز اے شارٹ ہسٹری، مطلب صرف 100 سال پہلے اس نفسیات کے مضمون کو تجرباتی مضمون میں ترتیب دی گئی. ولیم وونڈ was a first person who set the foundation of modern psychology. ولیم وونڈ نے ماڈرن سائیکولوجی کی بنیاد 1879 میں رکھی، لیکن پہلے لوگوں میں بہت زیادہ کیوروسٹی ہوتی تھی کہ وہ ہیومن بیہیویئر، انسان کی چال چلن، نیچر آف کانشیسنیس، شعور کی فطرت کیا ہے، اوریجن آف میڈنیس، پاگل پن کا آغاز، ایموشنز، جذبات وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ناپسندیدہ عمل انڈیزائریبل بیہیویئر کو ڈیزائریبل بیہیویئر پسندیدہ عمل میں چینج کرے. تاریخ سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ 10,000 سال پہلے لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے تھے. پہلے لوگ ہیومنز کو جاننے کے لیے اینیملز پر ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرتے تھے، اور جو اصول ان پر ثابت ہو جاتے تھے پھر وہ انسانوں پر اس کو اپلائی کرتے تھے. جیسے کہ بیبیلونینز کی قدیم فلاسفرز کی ایپیلیپسی کے بارے میں ایٹیولوجی، مرگی کی وجوہات ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے نفسیات کی تاریخ میں. ایجپٹ، مصر کے لوگ غلط برین سرجریز کرتے تھے. یہ سرجریز بہت سمپل اور اس میں ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے تھے. ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ذہنی امراض کا تعلق دماغ سے ہے، اور اگر ہم دماغ کے کچھ حصوں کو ریموو کریں تو شاید بہت سی ذہنی بیماریوں سے نجات ہم حاصل کر سکتے ہیں. 500,000 ایئرز لوگ پہلے اسکل میں سوراخ کرتے تھے، اس کو ٹریفننگ کہا جاتا ہے. ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ہم اسکل میں سوراخ کریں تو اس سے ایول اسپرٹ باہر نکل جائے گا. یہ لوگ سائنٹیفک میتھڈ کو یوز نہیں کرتے تھے، لیکن یہ سب انسان کی چال چلن میں دلچسپی رکھتے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ انسان کی نفسیات کیا ہے، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح بیہیو کرتے ہیں اور ان کی بیہیویئر کس طرح تبدیل ہوتی ہے. قدیم لوگ سپر نیچرل تھنگس، ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے جن کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ گاڈ، اسپرٹس، روحیں، ایول، شیطان، ڈیمنز، جنوں وغیرہ پر. ان چیزوں پر یہ لوگ یقین رکھتے تھے، جبکہ سائنس ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی جن کا کوئی ظاہری وجود نہ ہو. سائنس حقیقت پر مبنی ہے اور حقیقت پر یقین رکھتی ہے. اسی وجہ سے قدیم سوچ تبدیل ہو گئی آج کی نئی سوچ میں، جو صرف فیکٹس، حقیقت، سائنس، فگرز اینڈ انفارمیشن، معلومات پر یقین رکھتی ہے. اگر ہم نفسیات کی تاریخ کو دیکھیں تو ان کے 4 فیزز ہیں. ان فیزز کے بعد یہ سائنس میں تبدیل ہوئی ہے. The first phase is study of soul. The second phase is study of mind. The third phase is study of conscious experiences. And the last 4th phase is study of behavior. سائیکولوجی ایمرج ہوئی ہے فلسفی سے. وقت کے ساتھ ساتھ تفتیش کے نئے اور بہتر طریقوں نے قدیم فلاسفرز کی ایکسپلینیشنز کو سائیکولوجی میں تبدیل کیا. نفسیات کی تاریخ 3 پیریڈز، 3 عرصوں پر مشتمل ہے. The first period is scientific period or Greek period. The second is Middle Age or Renaissance. And the third one is scientific period or modern age.
ان 3 پیریڈز کو ہم 1 by 1 ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ہم سٹارٹ لیں گے نان سائنٹیفک اور گریک یونانی پیریڈ سے۔ اس میں فرسٹ فلاسفرز تیلیس، انیگزیمینڈرز، ہیراکلیٹس، پارمیڈیس، پائتھاگورس، ایمپیڈوکلس اینڈ ڈیموکریٹس آتے ہیں۔ So, the first philosopher is تیلیس۔ تیلیس ایک فزسٹ، فلاسفر اور میتھمیٹیشین تھے۔ انہوں نے ایک فرسٹ سبسٹانس، پہلے مادے، پہلے ایلیمنٹ، پہلے عنصر کو معلوم کیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں اس ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہیں۔ گریک یونان والوں نے اس فرسٹ ایلیمنٹ کو فزس کا نام دیا۔ جو فلاسفرز ان کو فزس بولتے تھے ان کو فزسٹ کہا جاتا ہے۔ تیلیس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ پہلا سبسٹانس، یہ پہلا عنصر، پہلا مادہ پانی ہے، کیونکہ پانی ہر جگہ پایا جاتا ہے اور ہر چیز پانی سے بنی ہوئی ہے۔ دی سیکنڈ فلاسفر از انیگزیمینڈرز۔ انیگزیمینڈرز کے مطابق دنیا کا پہلا مادہ، پہلا سبسٹانس واٹر، پانی نہیں ہے، بلکہ پہلا سبسٹانس ایپیرون ہے۔ ایپیرون کا مطلب ہے باؤنڈ لیس، جس کی کوئی حد، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایپیرون کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی ختم ہوگی۔ ساری چیزیں دنیا کی اس ایپیرون نے بنائی ہے اور مرنے ختم ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں دوبارہ اس ایپیرون کے پاس لوٹ کر جائے گی۔ دی تھرڈ فلاسفر از ہیراکلیٹس۔ ہیراکلیٹس کے مطابق فزس، فرسٹ ایلیمنٹ، پہلا مادہ نہ پانی ہے اور نہ ایپیرون ہے، بلکہ پہلا مادہ فائر ہے۔ اگر آگ میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ کسی دوسری چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ہیراکلیٹس نے پولر اپوزٹس کا کانسیپٹ بھی دیا کہ ہر چیز کے برعکس دوسری چیز ضرور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، نائٹ اینڈ ڈے، لائف اینڈ ڈیتھ، ونٹر اینڈ سمر، اپ اینڈ ڈاؤن، ہیٹ اینڈ کولڈ، ایٹسیٹرا۔ اگر اس میں ایک کا ہمیں پتہ ہوگا تو دوسرا خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہیراکلیٹس نے لوگوس کا کانسیپٹ بھی دیا۔ لوگوس مینس دی ایبلٹی ٹو ریزن۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بحث کرے۔ دی فورتھ فلاسفر از پارمیڈیس۔ پارمیڈیس نے پرسیپشن پر کام کیا اور اس نے ایک کانسیپٹ دیا، لائک پرسیو لائک، مطلب جو چیز جس طرح ہوگی ویسے ہی وہ دوسری چیزوں کو پرسیو کرے گی۔ فار ایگزامپل، ہم لائٹ کو آنسر کرتے ہیں کیونکہ ہم میں لائٹ اور فائر ہے۔ یہ لائٹ
ہماری پیوپل میں ہوتی ہے۔ دین پائتھاگورس تیلیس کے شاگرد تھے۔ فلاسفر کا لیبل اس نے ڈیولپ کیا اور پہلے شخص تھے جو خود کو فلاسفر کہتے تھے۔ فلاسفر کا مطلب ہے لور ٹو نالج۔ پائتھاگورس کا ماننا تھا کہ ہمارا جسم ایک کنٹینر ہے، ایک ڈبہ ہے، اور اس کنٹینر میں روح قید ہوتی ہے، اور اس روح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو پاک کرے تاکہ وہ خود کو اس کنٹینر سے آزاد کر دے اور اس سے باہر نکل جائے۔ دین ایمپیڈوکلس کے مطابق 4 بنیادی مادے ہیں جس سے دنیا کی ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ ان 4 بنیادی مادوں کو ایمپیڈوکلس نے فزس کا نام دیا۔ ان 4 بنیادی مادوں میں پہلا ارتھ، سیکنڈ ایئر، تھرڈ فائر اور فورتھ واٹر ہے۔ ایمپیڈوکلس کے مطابق ہیومنز بھی ان 4 ایلیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے مطابق دنیا کی ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنی ہیں۔ ان ذروں کو ہم ایٹمز بولتے ہیں۔ یہ ایٹمز اور تقسیم نہیں ہو سکتے، اور ہیومنز بھی ان ایٹم سے بنی ہے، اور ہمارا مائنڈ اور ہمارا سول ان موونگ ایٹم سے بنے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے مطابق یہ ایٹمز ہماری سینسری ریسیپٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ایکسپیرئنسز بنتی ہیں۔ ارلی گریک فزیشینز، قدیم یونان کے حکیم سپر نیچرل تھنگز پر بلیو کرتے تھے، جیسے کہ گوڈز اینڈ ڈیمنز پر۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ انسان پر جو بھی امراض، جو بھی بیماریاں آتی ہیں، وہ ان لوگوں کی اپنی گناہوں کی وجہ سے ان پر آتی ہے۔ ان لوگوں کی ٹریٹمنٹس بھی نامکمل ہوتی تھی، جس میں یہ لوگ ہربز، جڑی بوٹیاں، وائن، شراب اور بینڈیجز کا استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گاڈ کو راضی کرنے کے لیے یہ لوگ سیکریفائسز، قربانیاں، اسپیلز، جادو اور پریئرز، دعائیں کرتے تھے۔ اور جنگوں میں خون کو روکنے کے لیے یہ لوگ مینٹ کا یوز کرتے تھے۔ دی فرسٹ گریک فزیشین از ہومر۔ اس دور میں ادویات کا علم لوگوں کے پاس اتنا نہیں تھا، اور ادویات کا اور جسم کی بناوٹ کا جو بھی علم تھا وہ ہومر کا تھا۔ ہومر ہیومنزم کو فالو کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ ادویات اور سائنٹیفک اپروچز میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب لوگوں نے گاڈ کو بلیم کرنا چھوڑ دیا اور اپنے مسئلوں کو عملی طور پر حل کرنے لگے۔ ہپوکریٹس، ہی از نون ایز فادر آف میڈیسنز۔ بیماریوں کو اور بیماریاں کس طرح ہمیں اثر انداز کرتی ہیں، ان کا مطالعہ ہپوکریٹس نے ڈیٹیل میں کیا، اور کس طرح ہماری خوراک، ہماری جسمانی سرگرمیاں اور ہمارا ماحول ہمارے صحت کو کس طرح اثر انداز کرتا ہے، یہ بھی ہپوکریٹس نے دیکھا۔ ہپوکریٹس کے مطابق انسان میں 4 فلوئڈز، 4 ہیومرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے موڈز بنتے ہیں۔ دی فرسٹ ون از بلڈ، دی سیکنڈ ون از فلیم، دی تھرڈ ون از یلو بائل اینڈ دی فورتھ ون از بلیک بائل۔ دی نیکسٹ فزیشین از گیلن۔ گیلن نے ہپوکریٹس کے کام پر مزید کام کیا۔ ہپوکریٹس کے ان 4 فلوئڈز، ان 4 ہیومرز کو موڈز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا۔
اور کہا کہ اگر اس میں ایک ہیومر ڈومینیٹ ہوا تو انسان وہی کریکٹرسٹکس شو کریں گے جو اس ہیومر کے ہوں گے۔ فار ایگزامپل، اگر بلڈ کا ہیومر ان 3 ہیومرز پر ڈومینیٹڈ ہوگا تو انسان کی کریکٹر چیئرفل ہوگی۔ فلم اگر ڈومینیٹڈ ہوگا تو انسان لیزی اور سلگش ہوگا۔ یلو بائل اگر ڈومینیٹڈ ہوگا تو انسان اریٹیبل اور ایگریسو ہوگا، اور اگر بلیک بائل ڈومینیٹڈ ہوگا تو انسان پیسیمسٹک، کوائٹ، سیڈ اینڈ ٹیئرفل ہوگا۔ دی ریلیٹیوٹی آف ٹروتھ۔ اب کچھ ایسے فلاسفرز بھی تھے جن کا ماننا تھا کہ صرف ایک حقیقت، ایک ٹروتھ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری حقیقتیں اور بہت سارے ٹروتھ ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں اگر ہم کسی کو کنونس کریں کہ یہ سچ ہے۔ ان کے مطابق کوئی بھی بات سچ اور جھوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یقین اس کو سچ یا جھوٹ بنا دیتی ہے۔ ایسے فلاسفرز کو سوفسٹ کہا جاتا ہے۔ سوفسٹ پیشے کے لحاظ سے ٹیچرز ہوتے تھے۔ ان کے مطابق مؤثر گفتگو انسان سے کوئی بھی بات منوا سکتی ہے، چاہے وہ بات غلط کیوں نہ ہو۔ اب ان بیلیف کی وجہ سے یہ سوال نہیں رہے کہ یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، بلکہ یہ کویسچنز پیدا ہو گئے کہ انسان کیا جان سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ So, the first sophist is Protagoras. The famous statement of Protagoras is, "Man is the measure of all things, of the things that they are, and of the things that are not, that they are not. According to him, all things are equally true." اس statement کا مطلب ہے کہ truth، سچ، حقیقت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ پرسیور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے ماحول کو آنسر کرتا ہے۔ دوسرا، سارے انسانوں کی لائف کی پریویس ایکسپیرینسز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے پرسیپشنز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تھرڈ، ایکسپیرینسز کلچر پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ فورتھ، ایک پرسن کے بیلیفز کیوں اس طرح ہے، اس کے لیے ہمیں اس شخص کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ پائتھاگورس کے مطابق سارے فلاسفرز نے اپنے ایکسپیرینسز کے اکارڈنگ اپنے رائے دیے، لیکن اوورآل سچ کیا ہے، اوورآل ٹروتھ کیا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ دی سیکنڈ سوفسٹ از جارجیس۔ جس طرح پروتاگورس نے کہا کہ all things are equally true، مطلب انسان اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کے اکارڈنگ چیزوں کو پرسیو کرتا ہے اور اس کو ٹرو، صحیح مانتا ہے، تو گورجیس کے مطابق ساری چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب اپنے پرسیپشن کے اکارڈنگ چیزوں کو ٹرو مانتے ہیں، لیکن آبجیکٹیو ٹروتھ کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ According to Gorgias, nothing exists. If it did exist, it could not be comprehended. And if it could not be comprehended, it could not be communicated to another person. مطلب سب غلط ہے۔ اگر سب غلط ہے تو اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم سمجھیں گے بھی نہیں تو اسے ہم دوسرے پرسن کو بتا بھی نہیں سکتے۔ The next Greek physician is Xenophon. Xenophon نے مذہب کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ ڈارک سکن لوگوں کے ڈارک سکن گاڈز ہوتے ہیں اور وائٹ سکن لوگوں کے وائٹ سکن گاڈز ہوتے ہیں۔ سوکریٹس کے اکارڈنگ the life which is unexamined is not worth living.
وہ زندگی بیکار ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ سوکریٹس سوفسٹ کے ان بات سے ڈس ایگری کرتے تھے کہ ذاتی رائے کے علاوہ کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ سوکریٹس نے اس کے لیے انڈکٹیو میتھڈ کو یوز کیا۔ انڈکٹیو میتھڈ از when we go from specific to general۔ تو سوکریٹس نے سب سے پہلے بیوٹی، لو، جسٹس اور ٹروتھ، سچ کے کانسیپٹس کی مثالیں دیکھی اور پھر یہ کویسچنز کرنے لگے کہ وہ کیا چیز ہے جو ایک چیز کو خوبصورت، بیوٹیفل بناتی ہے۔ سوکریٹس کے مطابق اگر ہمیں کسی چیز کو صحیح طریقے سے جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے ایسنس، اس کے بیس کو جاننا ہوگا۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو بیوٹیفل، خوبصورت بولیں، بلکہ ایک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیوں خوبصورت ہے، why it is beautiful۔ اسے بیوٹی کے مثالوں کا اور اس ایگزامپلز میں، اس مثالوں میں جو کامن ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پلیٹو سوکریٹس کے شاگرد تھے۔ پلیٹو کے کام کو 2 پیریڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ پیریڈ میں پلیٹو نے اپنے استاد سوکریٹس کے خیالات اور میتھڈز کے بارے میں بیان کیا ہے، جیسے دی تھیوری آف فارم اور آئیڈیاز۔ پائتھاگورینز کا یہ بیلیف تھا کہ نمبرز اور نیومیریکلز ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم سینس نہیں کر سکتے اپنے سینس آرگن کے ذریعے۔ They could not be experienced through the sense۔ اس کو ہم اپنے سینس آرگن کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے، یہ خیالی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پائتھاگورین تھیورم، اگر ہم ایک ٹرائنگل کو امیجن کریں تو وہ کمپلیٹلی صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر اسی ٹرائنگل کو ہم ایک پیپر پر ڈرا کریں تو وہ اسی طرح نہیں ہوتا جس طرح امیجن ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ٹرائنگلز کے لائنز کو ڈرا کریں تو وہ اسی طرح پرفیکٹ نہیں آئیں گے جس طرح ہم نے امیجن کی تھی۔ پلاٹو کے مطابق دنیا کی تمام ظاہری چیزیں ہمارے تصورات کی اشکال ہے۔ تصورات میں یہ ساری چیزیں خالص شکل میں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خالص نہیں ہوتی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیئرز، راکس، کیٹس، ڈاگز اینڈ پیپل، لوگ حقیقت میں خالص نہیں ہے، یہ ہمارے خیالات میں خالص ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت میں اس لیے خالص نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ساری چیزیں کانسٹنٹلی چینج ہوتی رہتی ہے اور اس کو ہم اپنے سینسز کے تھرو ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ تو ایبسٹریکٹ میں چیزیں پیور فارم میں ہوگی، خالص فارم میں ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ اسی طرح نہیں ہوگی جو ہماری ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتی ہے۔ سوکریٹس اور پلاٹو اس بات سے ایگری کرتے تھے کہ نالج ہمیں ریزن سے حاصل ہوتی ہے۔ The second period of Plato is about the concept of the nature of the soul۔ پلیٹو ڈوئلسٹ تھے۔ ڈوئلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ بیلیف ہوتا ہے کہ مائنڈ اور باڈی دونوں سپریٹ اینٹیٹیز ہیں۔ پلاٹو کے مطابق سول 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ The first one is appetite، the second one is spirit or courage، and the third one is reason۔ The first part, which is known as appetite, consists of hunger. The second part is spirit, which consists of ambition and strength. And the third part is reason, which is highest faculty and everlasting soul۔ پلیٹو کے مطابق کسی میں appetite soul dominated ہوتا ہے، کسی میں spirit soul dominated ہوتا ہے اور کسی میں ریزن اسپرٹ ڈومینیٹڈ ہوتا ہے۔ پلیٹو نے یوٹوپین سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا جو ایک خیالی سوسائٹی تھی۔ پلیٹو کے مطابق یوٹوپین سوسائٹی میں جن لوگوں میں ایپیٹائٹ اسپیکٹ ڈومینیٹڈ ہوگا تو وہ سلیوز اور ویک ہوں گے۔
جن میں کرج ڈومینیٹڈ ہوگا وہ سولجرز ہوں گے، اور جن میں ریزن ڈومینیٹڈ ہوگا وہ فلاسفرز اور کنگز ہوں گے۔ ایرسٹوٹل پلاٹو کے شاگرد تھے۔ انہوں نے میموری پر، سینسیشن، سلیپ، ڈریمز اینڈ لرننگ پر بہت ساری تحریریں لکھی ہیں۔ ایرسٹوٹل کی ایک مشہور کتاب کا نام ڈی اینیما ہے۔ ایرسٹوٹل نے ڈوئلزم کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ مونزم پر بیلیف رکھتے تھے۔ ان کے مطابق مائنڈ اینڈ باڈی سپریٹ نہیں ہے بلکہ مائنڈ اینڈ باڈی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ایرسٹوٹل نے اپنے مطابق سول کے 3 ٹائپس دیے۔ دی فرسٹ ون از نیوٹریٹو سول، دی سیکنڈ ون از سینسٹیو سول اینڈ دی تھرڈ لاسٹ از ریشنل سول۔ ایرسٹوٹل کے مطابق نیوٹریٹو سول آل لیونگ تھنگس میں کامن ہے، سینسٹیو سول صرف اینیملز اور ہیومنز میں کامن ہے، اور لاسٹ ون دی ریشنل سول صرف ہیومنز میں پایا جاتا ہے۔ آفٹر ایرسٹوٹل اے سرچ فار دی گڈ لائف، ایرسٹوٹل کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد رومنز نے گریک پر حملہ کر دیا اور ان کی حالات کو اور بھی ناخوشگوار بنایا، اور اسی وقت لوگ اپنے مسئلوں کو دشوار فلسفے سے حل کرنے لگے۔ اس دور میں اسکیپٹسزم، سائنسزم، ایپیکیورینزم، اسٹوئسزم اور کرسچنز کے فلسفے مشہور ہیں۔ In this period, skepticism is the first school of thought and Paro is the founder of skepticism. Skepticism یہ ہے جب ہم کسی سچ پر شک کرتے ہیں۔ اسکیپٹسزم نے ڈوگمیٹزم کو ریجیکٹ کیا۔ اسکیپٹسزم کے مطابق ڈوگمیٹسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی یقینی سچ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ڈوگمیٹسٹ سچ کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسکیپٹسسٹ سچ پر شک کرتے ہیں۔ اسکیپٹسزم کے مطابق بہتر زندگی گزارنے کے 2 اصول ہیں۔ دی فرسٹ ون از اپیرنس and the second one is convention. The first one is appearance. Skeptics کے مطابق کسی چیز کے شکل کو سینس یا فیل کی جائے لیکن اس کو جج اور انٹرپریٹ نہ کیا جائے، ان کے شکل کو میننگ نہ دیا جائے، صرف اس کو محسوس کرے۔ The second one is convention، مطلب پرانے معاشرے کے طور طریقوں اور لاس کو فالو کی جائے۔ So this all is the concept of skepticism, which means doubting on truth. The second one is cynicism. Cynicism میں اینتھسٹینیس اور ڈایوجنیس آتے ہیں۔ اینتھسٹینیس کے مطابق جو معاشرہ مٹیریل، گڈ اسٹیٹس اور امپلائمنٹ کو ترجیح دیتا ہے وہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اینتھسٹینیس نے اپنے اعلیٰ رتبے کی زندگی کو چھوڑا اور ایک عام زندگی گزارنے لگے۔ اینتھسٹینیس نے ایسی زندگی گزارنے کی تلقین دی جو خواہشات سے، جنون سے اور روایتوں سے آزاد ہو۔ اینتھسٹینیس کے مطابق سچی خوشی ذاتی قابلیت پر انحصار کرتی ہے، تو سائنسزم یہ ہے کہ ایک انسان کو سمپل، انڈیپینڈنٹ اور نیچرل لائف گزارنی چاہیے۔ دی سیکنڈ سائنسسٹ از ڈایوجنیس۔ ڈایوجنیس ایک منی ایکسچینجر کا بیٹا تھا جس کو پیسوں کے معاملے میں جیل میں قید کر دیا۔ ڈایوجنیس نے یہ فیصلہ کیا کہ قید سے چھوٹنے کے بعد وہ دنیا کی روایتیں جیسے کنگ، جنرل، ہونر، وزڈم اینڈ ہیپینس، ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے۔ ڈایوجنیس کی ذاتی زندگی بھی مذہب، اخلاقیات، گھر، خوراک اور سجاوٹ کے خلاف تھی۔ ڈایوجنیس ہیومنز کے علاوہ اینیملز کو بھی اپنا بھائی مانتے تھے۔ وہ ایک قدیم لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے جس کو انہوں نے سینک کا نام دیا۔ سینک کا مطلب ہے ڈوگ لائف۔ ڈایوجنیس کے مطابق نان ہیومن اینیملز ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
کیونکہ نان ہیومن اینیملز اپنے ضروریات کو سادگی سے اور نیچرل طریقے سے پورے کرتے ہیں، اور دوسرا نان ہیومن اینیمل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایپیکیورینزم اسکول آف تھاٹ کے مطابق بہتر زندگی وہ ہے جس کو میانہ روی اعتدال سے گزاری جائے۔ So the philosopher in this school of thought is Epicurus Samos. ایپیکیورینزم ایتھنز کی قدیم فلسفی ہے جو خوشی کو ترجیح دیتی ہے، خوشی کو ترجیح دیتی ہے۔ ایپیکیورس اور اس کے دوست ایک سادہ زندگی گزارتے تھے۔ فار ایگزامپل، ان لوگوں کا خوراک پانی اور روٹی تھی، اور یہ ایپیکیورس کے لیے کافی تھی۔ ایپیکیورس کے مطابق مجھ میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے جب میں پانی، واٹر اور بریڈ روٹی پر گزارا کرتا ہوں۔ میں روٹی اور پانی پر جیتا ہوں، اور میں عیش پرستی پر تھوکتا ہوں اور ان لوگوں پر جو اس کو اختیار کرنے کی زحمت کرتے ہیں۔ ایپیکیورس کے مطابق ہمیں شدید خوشی سے ایوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے درد اور دکھ ملتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو اس سے بدہضمی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو ایپیکیورس کے مطابق بہتر زندگی وہ ہے جس میں پین نہ ہو، صرف پلیزر ہو۔ The other school of philosophy is Stoicism. Stoicism کے مطابق ہمیں قدرت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنے مقدر کو تسلیم کرے اور مشکلات کا سامنا ہمت سے کرے۔ The philosopher in this school is Zeno. Zeno کے مطابق یہ دنیا قدرت کے اصولوں پر چل رہی ہے اور یہاں پر ہر چیز کسی مقصد سے ہے۔ ڈیوائن پلان تھیوری کے مطابق جو بھی ہوتا ہے کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، ہم سب کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ زینو کے مطابق بہتر زندگی وہ ہے جس میں ہم حقیقت کو تسلیم کریں، چاہے اس زندگی میں دکھ اور تکلیف کیوں نہ ہو۔ زینو کے مطابق اگر کسی شخص کو جلا وطن کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی سے، ہمت سے اور امن سے اسے تسلیم کرے، کیونکہ جسم کو قید کیا جا سکتا ہے لیکن ول کو نہیں، ول آزاد ہے۔ مختصر اگر ہم کہیں تو سٹوئک وہ پرسن ہے جو بیمار ہے، جو تکلیف میں ہے، جو مر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہے۔ زینو کے مطابق ہر شخص اداکار ہے ڈرامے میں جس پر گوڈ نے ذمہ داریاں سونپی ہے، اور اس ڈرامے میں اس شخص کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ہر قیمت میں ادا کرے۔ The other school of philosophy is Neoplatonism. اس اسکول کے مطابق سارا نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور سینسری ایکسپیرینس سے ہم نالج حاصل نہیں کر سکتے۔ This school include philosopher Plotinus. پلوٹینس نے ساری چیزوں کو ہیرارکی میں ارینج کیا۔ ہیرارکی میں ٹاپ پر سب سے پہلے گوڈ کو رکھا جو کہ ایک عظیم ذات ہے۔ نیکسٹ اسپرٹ کو رکھا جو کہ گوڈ کی ایک شکل ہے، اور یہ اسپرٹ ہر ہیومن سول کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اس اسپرٹ کو جان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گوڈ کو جان لیا۔ ہیرارکی میں تھرڈ نمبر پر سول آتا ہے۔ اگسٹین کے مطابق ہم گوڈ کو شدید تحقیق کے بعد جان سکتے ہیں۔ اگسٹین کے مطابق اپنے گوڈ کو قبول کرنا انسان کی عظیم جذبات ہے، اور ہم اس جذبات کو تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم دنیا کی چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ دی ڈارک ایجز، گریکس کو جب ڈاؤن فال ہوا تھا، سائنس میں، میتھس میں، فلسفی میں اور لٹریچر میں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی تھی، اور جنگلوں میں ان کی ساری کتابیں جلائی گئیں جو ان کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھا۔ یہ اس لیے جلایا گیا تاکہ اس کی آئندہ نسل ترقی نہ کر سکے اور پیچھے رہ جائے،
کتابوں کو سمندروں میں بھی پھینکا جاتا تھا۔ جیسے ہی گریکس کو ڈاؤن فال ہو رہا تھا تو اس وقت کرسچینٹی اور بدھزم فلورشڈ ہونے لگے، تو لوگ زیادہ بدھزم اور کرسچینٹی کو فالو کرنے لگے، اور اسلام بھی ساتھ ساتھ بہت مشہور ہو رہا تھا، اور اچھی ریلیجنز اس وقت سامنے آئی، اور ان تین ریلیجن سے لوگوں نے اپنی امیدیں وابستہ کر لی کہ یہ ہمیں اچھی زندگی دے سکتی ہے، جن میں اسلام، بدھزم اور کرسچینٹی آتے ہیں۔ ایویسینا نے ایرسٹوٹل کے کام پر زیادہ فوکس کیا اور اس کے کام کو ٹرانسلیٹ بھی کیا۔ یہ مسلم تھا تو بہت سی چیزوں کو اسلام کے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی گئی، اور بہت سی فلسفی کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو بھی بکس وغیرہ لکھی ہے فلسفی کے حوالے سے وہ لکھ دی۔ اسکولاسٹیسزم۔ بہت کوشش اور محنت کے بعد ویسٹرن ورلڈ کرسچنز نے ایرسٹوٹل کے کام کو موڈیفائی کیا، اور چرچ کے کال کے مطابق اسے تشکیل دی گئی۔ So this is all about the first period, which is known as non-scientific period. Inshallah, in the next lecture we will discuss the next two periods in detail.